اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان ہے کہ جس نے ہمیں اس نبی کی امت سے پیدا کیا کہ جس کے لیے تمام انبیاء کرام بارگاہ خدا میں یہ دعا کرتے تھے کہ باری تعالیٰ تو ہمیں اس کائنات ارض و سما کے اندر بے شک نبی بنا کر بھیج رہا ہے، لیکن اگر تو ہم سے ہمارا ارادہ، ہماری خواہش اور ہماری مرضی کو پوچھے تو ہماری مرضی اور ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمیں اس نبی کا امتی بنا کر بھیج دی جس کے لیے تو نے ساری کائنات کو سجایا۔ اور پھر اللہ پاک کا کروڑ مرتبہ شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں مسلک حق اہل سنت والجماعت کی پہچان عطا فرمائی، اور تاحال ہم اس پر قائم و قائم ہیں، اور اس کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تمام زندگی اسی مسلک پر گزارنے کی توفیق عطا فرمانا اور اسی مسلک پر ہمیں موت عطا فرمانا۔ اور پھر ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں کروڑ مرتبہ شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے آج کی اس بابرکت محفل کے اندر، اس بابرکت اجتماع کے اندر ہمیں حاضری کا موقع عطا فرمایا کہ یہ ایسی محفل ہے کہ جس کے اندر انشاءاللہ تعالی ذکر مصطفیٰ بھی ہوگا، ذکر خدا بھی ہوگا، ذکر اہل بیت بھی ہوگا، ذکر صحابہ بھی ہوگا، کیونکہ محرم الحرام کا یہ مہینہ سامعین محترم جب یکم محرم الحرام کا دن آتا ہے تو وہ بعض روایات کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کرتے ہیں، اور پھر یکے بعد دیگرے محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے جو شہادتوں سے جس کا آغاز ہوتا ہے، اور اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ وہ بھی وہ مہینہ ہے جس میں قربانیوں کی یاد تازہ کی جاتی ہے، جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام برادائے خدا، برادائے مصطفیٰ اور برادائے اپنے والد اپنی جان کا نذرانہ قربانی کی شکل میں دینے کے لیے تیار ہوئے، مگر رب کو تو کچھ اور ہی منظور تھا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اسماعیل کے لیے قربانی یہاں نہیں دینی، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے تمہاری اس قربانی کو مؤخر کر دیا اور تمہاری اولاد میں سے حسین آئے گا، پھر کربلا میں ہم اس قربانی کو وہاں لیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ پاک نے بچا لیا، اور پھر آپ کی یاد سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے 72 رفقا جو آپ کے ساتھ میدان کربلا کے اندر موجود تھے، انہیں بے گور و کفن پیاس کی شدت کے ساتھ 3 دن کے پیاسے بھوکے آپ کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ دوستان محترم، سامعین محترم، یہ اہل بیت حضور کے ہیں کون؟ تو ہم جب بھی کسی مسئلے کی رہنمائی چاہتے ہیں تو ہم بارگاہ مصطفیٰ اور بارگاہ خدا میں رابطہ کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ یہ حضور کی آن ہے کون۔ جب ہم کتاب مقدس سے رابطہ کرتے ہیں، کتاب ہدایت سے رابطہ کرتے ہیں کہ اللہ کی نورانی کتاب تو ہمیں بتا کہ حضور کی آن ہے کون، ان کی صفات کیا ہے، ان کی خصوصیات کیا ہے، تو قرآن آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے اللہ پاک فرما رہے ہیں محبوب تو اپنے امتیوں کو، اپنے اصحاب کو بتا دے، کیا بتا دے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں تم سے اپنے ساری زندگی کی محنت کے بدلے میں تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا۔ آقا نے فرمایا اپنے صحابہ کو کہ میں نے جو دین کی تعلیم تمہیں دی، اللہ کا قرآن تمہیں پڑھ پڑھ کر سنایا، اللہ نے میرے صدقے پر رمضان کی نعمتیں عطا کی، لیلۃ القدر کی نعمتیں عطا کی، اللہ نے تمام خزانوں کی نعمتیں تمہیں میرے صدقے عطا کی، میں تم سے اس کے بدلے میں کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا۔ یا رسول اللہ پھر ہم آپ کو کیا پیش کریں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا الا المودۃ فی القربى، میری قرابت داروں کی محبت تم سے مانگتا ہوں، میں تم سے اپنے گھر والوں کی محبت تم سے مانگتا ہوں، پنجتن کی محبت مانگتا ہوں، حسن اور حسین کی محبت مانگتا ہوں، علی کرم اللہ وجہ کریم کی محبت مانگتا ہوں، فاطمہ الزہرا کی محبت کا تقاضا کرتا ہوں۔ دنیا کی
کسی نعمت کسی جاہو منصب کا تقاضا نہیں کرتا. تم سے اگر تقاضا ہے تو صرف اپنے گھر والوں کی محبت کا تقاضا ہے. اور سامعین محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا قاسم واللہ یعطی، میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ مجھے عطا کرنے والا ہے. کائنات کی تمام خزانوں کی دنیا اللہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کرا. اب جس کو عزت چاہیے، جس کو مال چاہیے، جس کو دولت چاہیے، جس کو شہرت چاہیے، جس کو علم کی خیرات چاہیے، اسے بارگاہ مصطفیٰ میں آنا ہو. اس لیے کہ اللہ نے تمام خزانے، تمام نعمتوں کا مالک اور تقسیم کرنے والا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو بنا دیا. جیسے میں نے کل کے اپنے تھوڑے سے بیان میں یہ بات کہی کہ اگر میں کسی چیز کا مالک نثار بھائی کو بنا دیتا ہوں، خضر بھائی کو بنا دیتا ہوں، تو اب جس کو جو کوئی چیز لینی ہے ان سے رابطہ کریں. اب میرے سے رابطہ کرنے کی ضرورت سارے خزانے حضور کی قدموں میں نشاور کر دیے اور فرمایا کہ اب جس کو جو خزانہ چاہیے ہوگا، جو خیرات چاہیے ہوگی، اسے در مصطفیٰ پہ آنا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا، حضور کی محبت، حضور کا ادب، حضور کا عشق دوستان محترم یہ نصیب نہیں ہوتا جب تک حضور کی آل کی محبت نہیں ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے کیا مانگنا ہے؟ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ غلام اپنے آقا کو کیا دے سکتا ہے؟ غلام تو اپنے آقا کو کچھ نہیں دے سکتا. طالب علم اپنے استاد کو کیا دے سکتا ہے؟ عطا کرنے والے کو لینے والا کیا دے سکتا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ نے خزانے عطا کیے. خود قرآن گواہ ہے کہ اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے تو آپ کو خیر کثیر عطا کر. ساری کائنات کے اس دنیا کے اندر بھی، بعد از مرگ قبر کے اندر بھی، عالم برزخ کے اندر بھی، اور کل قیامت کے دن ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لمحے لمحے پر ضرورت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت، حضور کی محبت ہمیں لمحہ لمحہ حضور. اور پھر قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا ووجدک عائلا فاغنی، محبوب ہم نے آپ کو اتنا دیا کہ آپ کو غنی کر دیا. اب آپ کو کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. اس لیے تو اللہ کا یہ محبوب کہہ رہا ہے کہ میں تم سے کوئی نہیں چیز مانگتا، کوئی چیز کا تقاضا، کسی چیز کا تقاضا تم سے نہیں کرتا. اگر تم سے مانگتا ہوں تو صرف اپنی آل کی محبت مانگتا ہوں. اگر تم سے کوئی تقاضا کرتا ہوں تو صرف اپنی آل کی محبت کا تقاضا کرتا ہوں. شاعر کہتا ہے کہ منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو. ہم تو منگتے ہیں، تو شاعر کہتا ہے منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا. دنیا میں کوئی ایسا ہے، آج ہم یہاں پہ خطاب کر رہے ہیں، آپ خطاب سن رہے ہیں، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، لوگ مسجدیں بنا رہے ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، لوگ راتوں کو اٹھ کر عبادت کرتے ہیں، کبھی رکوع میں ہیں، کبھی سجدے میں ہیں، کبھی قیام کی حالت میں. ہر نیکی کا سبب سرکار کی ذات، تمام انبیاء کی آمد کا سبب سرکار کی ذات، جنت اور دوزخ کے بننے کا سبب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. اللہ کی خود پہچان کا سبب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب تجھے پیدا نہ کرتا تو میں اپنے آپ کو ظاہر ہی نہ کرتا. تو رب کی پہچان، رحمان کی معرفت اور اس تک رسائی کی در مصطفیٰ کے بغیر ممکن نہیں. اور دوستان محترم، در مصطفیٰ تک رسائی، حضور کی آل کے در تک رسائی کے بغیر ممکن نہیں. حسن اور حسین کی محبت تو حضور علیہ السلام کی محبت کا سبب بنتی ہے، اور حضور علیہ السلام کی محبت کا سبب اللہ کی محبت کا سبب ہے. تو یہ چین ہے. ہم واسطوں کو ماننے والے ہیں، وسیلوں کو ماننے والے ہیں، ذرائع کو ماننے والے ہیں. اللہ نے یہ وسیلے عطا کیے، انہی ہستیوں کا وسیلہ ہم بارگاہ خدا میں پیش کرتے ہیں. ہم میں سے کون ہے کوئی ایک بندہ بتا دے کہ ادھر اللہ اکبر کہہ کر قیام کی حالت میں آیا، لاکھوں خیال تو اس کے ذہن میں آنے لگ جاتے ہیں، وسوسے آنے لگ جاتے ہیں. اگر اللہ پکڑنے کے لیے آ گیا تو اس بندے سے یہی سوال کافی ہے کہ تو میری بارگاہ میں کھڑا تھا لیکن تیرا دھیان تو جائیداد کی طرف تھا، تو میری بارگاہ میں سجدہ کرتا تھا. اس لیے علامہ اقبال نے کہا جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملا گا نماز. اگر ایک ہی سوال پہ رب نے ہمیں پکڑ لیا تو چھڑانے والا کوئی نہیں. باری تعالیٰ ہم اپنے عملوں میں ناز نہیں کرتے، تیرے محبوب کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں.
رب فرماتا ہے، رب کہتا ہے کہ جب کوئی گناہگار بندہ میری بارگاہ میں آتا ہے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا ہے، آقا علیہ السلام کے حدیث پاک ہے، حدیث قدسی، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب بھی میرا کوئی بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا ہے تو میں اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو لوٹاتا نہیں، کہ مجھے شرم آتی ہے کہ کوئی بندہ میری بارگاہ میں آئے اور میں اس حال میں اس کے ہاتھ لوٹا دوں کہ اس کی وہ خواہش پوری نہ کر سکے۔ وہ مومن کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے، مگر مومن ہے کون؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ مجھے اپنی جان سے بڑھ کر پیار نہ کرنے والا، اپنی اولاد سے بڑھ کر پیار نہ کرنے والا، اپنے گھر والوں سے بڑھ کر پیار نہ کرنے والا۔ تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ساری محبتیں حضور علیہ السلام کی محبت کے تابع، اہل بیت کی محبت حضور کی محبت کے تابع، حضور کے صحابہ کی محبت حضور کی محبت کے تابع، حضور کی امت کے اولیاء کی محبت حضور کی محبت کے تابع، اپنی اولاد کی محبت حق ہے مگر حضور کی محبت کے تابع، بیوی کی محبت حق ہے مگر حضور کی محبت کے تابع، کائنات کی کائنات کی جتنی بھی اشیاء اللہ نے تمہیں دے رکھی ہیں، نعمتیں دے رکھی ہیں، ان کی محبتیں حق ہیں مگر حضور کی محبت کے تابع۔ جب یہ محبتیں ان محبتوں پر غالب آنے لگیں تو سمجھ لو کہ گمراہی کا آغاز ہو گیا، اور جب تک یہ محبتیں حضور کی محبت کے تابع رہیں تو سمجھو یہ محبتیں تمہیں جنت میں پہنچانے والی ہیں۔ تو شاعر نے کہا کہ منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا۔ کبھی کبھی آپ کسی کو کال میں لاتے ہیں شفقت بھائی، تو مولانا طارق جمیل صاحب کے بڑا چھوٹا سا جملہ آگے سننے کو ملتا ہے کہ اللہ وہ بادشاہ ہے، دنیا دار تو وہ ہوتے ہیں، دنیا کے بادشاہ تو وہ ہیں کہ جن کے در پہ بار بار جائیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں۔ ذرا کل سے دیتا ہوگا وہ اٹھاتا ہوگا، ان کے دربار پہ جائیں وہ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ وہ واحد بادشاہ ہے کہ جس کے دربار میں بندہ نہ جائے تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ سرکار کی بارگاہ کی وہ بارگاہ ہے جو حضور کی، جو اللہ کے سے خیرات لیتے ہیں اور اپنی امت میں تقسیم فرماتے ہیں کہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آئے خود بھیک دے اور خود کہیں منگتے کا بنا۔ آئے یار یہ کبھی کسی نے کہا ہے اگر آپ بھی کبھی خیرات دیتے ہیں، میں دے دیتا ہوں، سرکار نکالتے ہیں تو ہم احسان کر کے اس کو دیتے ہیں، اور پھر جب وہ ملتا ہے تو اس کی بیچارے کی نظریں نیچی ہوتی ہیں۔ مگر آقا علیہ السلام خیرات عطا بھی کرتے ہیں، دیتے بھی ہیں، نوازتے بھی ہیں، اور اتنا نوازتے ہیں کہ کوئی بھکاری آتا ہے تو وہ مالدار بن کے جاتا ہے، کوئی بارگاہ مصطفیٰ میں ذرہ بن کے آتا ہے، آفتاب بن کر چمکنے لگتا ہے، کوئی ادنا ہوتا ہے بارگاہ مصطفیٰ میں آ جاتا ہے، بارگاہ مصطفیٰ کی فیض اور نسبت سے وہ اعلیٰ بن جاتا ہے، کوئی ناپاک بارگاہ مصطفیٰ میں آتا ہے، ایسا پاک ہوتا ہے کہ پاکی بھی اس پہ ناز کرتی ہے، کوئی بارگاہ مصطفیٰ میں بھکاری بن کے آتا ہے، تمنگر بن کے جاتا ہے، اور کوئی ادنا غلام بن کے آتا ہے، وہ آقا بن کے جاتا ہے، کوئی کس حال میں آتا ہے کہ نئی روپ اور رنگ میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے ایسا فیض ملتا ہے کہ نہ صرف وہ فیض خود لیتا ہے بلکہ زمانے کو فیض دینے والا بن جاتا ہے، کوئی قطرہ آتا ہے بن کے سمندر اور دریا بن جاتا ہے۔ ہم خلفائے راشدین کی زندگی کو دیکھتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غلامی مصطفیٰ کا پٹا گلے میں ڈالتے ہیں تو پہلے ابوبکر تھے، غلامی مصطفیٰ کی نسبت میں صدیق بنا، عمر فاروق عمر تھے اور ناپاک ارادے سے نکلے تھے آقا علیہ السلام کو شہید کرنے کی غرض سے، مگر جب آیات قرآنی سنی تو دل کی دنیا بدل گئی، چہرہ مصطفیٰ پہ نظر پڑی، دل کی دنیا بدل گئی، ہلکا بوبو سے اسلام ہو گئے، اب وہی عمر فاروق بن گئے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے بن گئے۔ پہلے چھپ کے نماز پڑھتے تھے، پھر حضرت عمر فاروق نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ کون تمہیں نماز کا اعلان پڑھنے سے روکتا ہے، اور پھر حضرت عثمان غنی حضور کی محبت میں حضور کی غلامی میں آئے تو آقا کی غلامی نے کیا فیض عطا کیا کہ ذوالنورین بنا دیا۔ آقا کی جب کے بعد دیگرے دو بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے نکالی، اور یہاں پہ ایک عقیدے کی بات بتاتا چلو، اگر عثمان ذوالنورین ہو سکتے ہیں، نورین کا مطلب دو نور والے، نورین کا مطلب ذوالنورین دو نور والے، اگر حضور کے غلام آپ کی بیٹیاں آپ کی نکاح میں آ جائیں وہ دو نور والے بن جاتے ہیں، تو جن کی بیٹیاں آپ کی نکاح میں وہ خود نور نہ ہوں گے؟ جن کی بیٹیوں کی وجہ سے غلاموں کو یہ عزت مل گئی ہے کہ اللہ نے انہیں دو نور والا بنا دیا ہے،
تو سراپا نور آقا علیہ السلام کی ذات اقدس نہ ہوگی؟ وہ خود نور ہے، اس نے اپنے محبوب کو دیے نورانیت عطا کی ہے. یہ لباس بشریت میں تو ہمارے لیا ہے. حضور علیہ السلام نے تبلیغ تو ہمیں کرنی تھی نا، تو اللہ نے لباس بشریت کے اندر آپ کو مبعوث فرمایا. تو جس کی نگاہ ابو جہل کی نگاہ تھی، ابو لہب کی نگاہ تھی، وہ حضور علیہ السلام کو لباس بشریت سے آگے نہ گردانتا چلا جاتا تھا. مگر جب نگاہ ابو بکر کی پڑتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ، تو اللہ نے انسانوں سے بڑھ کر اشرف المخلوقات اور پروگاریت عطا کی، فرشتوں کا بھی سردار بنا، امام الانبیاء بنا دیا، خاتم الانبیاء کا تاج آپ کے سر پر سجا دیا. تو نگاہ جب عشق کے ساتھ اٹھتی ہے تو نظر کچھ اور آتا ہے، اور جب انسان عقل کے پیمانوں پر کسی شخصیت کو تولتا ہے، دیکھتا ہے، تو پھر چیز کچھ اور نظر آتی ہے. تو قرآن نے کہا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. میں نے اللہ کا قرآن تمہیں پڑھ کر سنایا، اللہ کا قرآن لا کر تمہیں عطا کیا، مگر اجر نہیں مانگتا. شاعر کہتا ہے نا، میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا کروں. غلام آقا کو کیا دے سکتا ہے؟ بار بار اپنی تنگ دامنی کا اظہار کر رہا، تہی دامنی کا اظہار کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں؟ میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں؟ اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں لے سکتا. یا رسول اللہ، ایک آنکھیں ہی تو ہیں، اگر آپ کے پاؤں کے چھو جاتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کل قیامت میں میری تو عزت بڑھ جائے. میرے پاس تو جو کچھ ہے وہ آنکھوں کا نظارہ ہے جو آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، اور ایسی بارگاہ ہے، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. اس لیے اگر کوئی فقیر بن کے آتا ہے تو اتنا عطا کرتے ہیں کہ وہ سخاوت کی انتہاؤں کو چھونے لگتا ہے. تو آقا نے فرمایا کہ میں اپنی اس محنت کا، اس کاوش کا، اس تبلیغ کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے اپنی آل کی محبت. اب دیکھیے حضور کی آل کی محبت کے بدلے میں ہمیں کیا ملتا. آقا علیہ السلام کی حدیث پاک آپ کے سامنے رکھا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ، جو کوئی اہل بیت کی محبت میں دنیا سے چلا گیا، دنیا میں رہا، محبت اہل بیت اس کے دل میں تھی، اور اس انداز میں، اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا، مر گیا. وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ مُؤْمِنًا، وہی تو مومن مرا. ایک مومن کی تعریف آپ اور میں کرتے ہیں، اور ایک مومن کی تعریف ہم بزبان سرکار سنتے ہیں. یا رسول اللہ، مومن کون ہے؟ آقا کی حدیث بتا رہی ہے مومن وہ ہے جو حضور کی آل کی محبت میں جیا اور مرا. اور پھر آقا علیہ السلام نے مزید ارشاد فرمایا، آقا نے فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ شَهِيدًا، جو محبت اہل بیت میں دنیا سے چلا گیا وہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہو، وہ شہید ہو گیا. اور دوستان محترم، اس کا الٹ دیکھیے، آقا علیہ السلام نے ہمیں وعید بھی سنایا، ڈر بھی سنایا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ تمہارے دل محبت حسین سے خالی ہو، محبت علی مصطفیٰ سے خالی ہو، پھر نمازیں بھی بچا نہیں سکیں گی، پھر روزے بھی بچا نہیں سکیں گے، حج نماز زکاتیں بھی بچا نہیں سکیں گے، اس لیے کہ کل قیامت کے دن یزید اور اس کے پیروکار جہنم میں ہوں. حضور کی امت تھے، نماز بھی پڑھنے والے تھے، تلاوت بھی کرنے والے تھے، قرآن کے حافظ بھی تھے، اور بار بار تقاضا یہ تھا کہ نماز قضا ہو رہی ہے، حسین کا سر جلدی کرو. دوستان محترم، میں اپنے قائد محترم حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد طارمی مدد اللہ کی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ فرماتے ہیں یہ مسلک کیسا بنایا ہے نا، بھائی سنی شیعہ وہابی دیوبندی، نہیں، یہ مسلک نہیں ہے. کربلا کے بعد مسلک دو ہی ہے، یا تو حسینی ہے یا پھر یزیدی، اور قیامت تک یہی مسلک چلے، یہی گروہ چلے. تو آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم حسین کو ماننے والے ہیں
حسین کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں، حسینیت کا علم اٹھانے والے ہیں یا یزیدیت کا علم اٹھانے والے ہیں۔ اور دوستان محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں؟ آقا نے فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَىٰ بُغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ، محبت اہل بیت میں مرا تو آقا نے کیا انجام عطا فرمایا؟ آقا نے فرمایا وہ شہید ہے۔ اور جو بغض آل محمد میں چلا گیا تو پھر آقا نے کیا فرمایا؟ ماتا کافر ہے۔ اب وہ کتنی بھی نمازیں پڑھے فرمان مصطفیٰ کے مطابق وہ کافر جہنمی ہے، لعنتی ہے، جس کے دل میں حسن حسین کی محبت نہیں۔ وَحُرِّمَتِ الْجَنَّةُ عَلَىٰ مَنْ ظَلَمَ أَهْلَ بَيْتِي، آقا نے فرمایا اس پہ جنت حرام کر دی گئی جس نے میرے اہل بیت کو ظلم کیا۔ اب سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ یار ادنا سا بھی حضور کا غلام، حضور کا امت طلبہ کو، کیا اس کے دل میں بغض آل مصطفیٰ ہو سکتی؟ سوال تو یہ آقا نے فرمایا کہ جس کے دل میں حسن حسین کی بغض ہوگا وہ کافر ہو کے مرے گا اور جنت اس پر حرام کر دی جائے گی، دوزخ حرام کر دی جائے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے ہم کو بغض کرنے والا دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر؟ تو دوستان محترم، اس کا بھی اصول اسلام نے مقرر کر دیا۔ اسلام نے اصول کیا مقرر کیا؟ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جب انسان کسی چیز سے محبت کرتا ہے کثرت سے اس کا ذکر کرتا ہے، پتہ چلتا ہے یار اس کو اس سے محبت ہے۔ ادھر محرم کا چاند طلوع ہو گیا، ادھر محبان اہل بیت کی آنکھوں میں نمی آ گئی، صبح شام تذکار مصطفیٰ، تذکار آل مصطفیٰ ہونے لگی، اور جس کی زبان حضور کی آل کا ذکر کرتے ہوئے کپ کپانے لگے، ڈرنے لگے، شرمساری محسوس کرنے لگے۔ دوستان محترم، ہمارے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ لو کان حب آل محمد حفظا، اگر اہل بیت کی محبت میں مرنا اور جینا شریعت ہے تو کائنات کا سب سے بڑا شیعہ میں ہے۔ تو دوستان محترم، ان ایام میں پتہ چلتا ہے حسین والے کون ہیں، حسین سے بچنے والے کون ہیں، حسین کے دامن سے دامن کو بچانے والے کون ہیں، جن کی زبانوں پر ذکر اہل بیت لگائے سننے کو ملے، سمجھ رہے نا، یہی سنی حسین حسین پکارنا ہی سنی پکارتے۔ حسینیت ہی اصل سنیت ہے۔ ہم نے تو حسین کو شیعوں کے کھاتے میں ڈال دیا ہے۔ یہاں تو حسین کا نام لینا فٹافٹ شیعہ کا فتویٰ لگ جاتا ہے، جناب میرے بیٹوں کے نام ہے محمد حسنین مصطفیٰ، محمد زین مصطفیٰ، سب سے پہلے لوگ کسی میں نرجیت کرو، اور خدا کی بندوں کی نواسہ رسول ہے جسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں کی سواری نصیب ہوئی، اور آپ ان سے دامن کو بچاتے پھر رہے ہیں۔ اگر آج محبت اہل بیت تمہارے دلوں میں نہیں ہوگی تو پھر ڈرو کل قیامت میں کہ جب حضور کی بارگاہ میں پیش ہوگے تو کس چہرے کو لے کر پیش ہوگے؟ جب خدا کی بارگاہ میں جاؤ گے تو مصطفیٰ ناراض ہوں گے۔ دوستان محترم، بات تو یہی ہے کہ اللہ کا پیارا حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے پیارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور حضور کے پیارے حسین ہیں، جو حسین کے دامن سے جڑ جاتا ہے، حسن حسین کی محبت کی غلامی اور ان کے تو اپنے گلے میں پٹا ڈال لیتا ہے۔ تو دوستان محترم، اسی کو کل قیامت کے دن بھی کامیابی ملے گی، دنیا میں بھی کامیابی ملے گی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی خوشخبری بھی سنائی، ساتھ وعید بھی سنائی کہ اگر حب آل بیت تمہارے دل میں ہے تو مومن ہو کے مرو گے، اور اگر بغض آل بیت ہے تو پھر کافر ہو کے مرو گے، پھر جنت بھی تمہیں قبول نہیں کرے۔ اب دوستان محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث پاک، آقا نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، بڑے پتے کی بات بتانے لگا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے۔ دوبارہ اپنے قائد کی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ قائد محترم جی کہتے ہیں کہ ٹہنی جو ہے اور شاخ وہ درخت سے تو ہوتی ہے، بیٹا والد سے تو ہوتا ہے، کبھی یہ بھی ہوا ہے کہ کسی نے کہا ہو کہ میں اپنے بیٹے سے ہوں؟ نہیں، آقا فرما رہے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یا رسول اللہ، حسین آپ سے ہے، یہ بات تو سمجھ آتی ہے، حسین آپ سے کس طرح؟ اس کا جواب پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ آپ فرماتے ہیں کہ ابتدا سے لے کے کربلا تک اسلام محمدی الوجود تھا، اسلام محمدی الوجود تھا، اب کربلا سے لے کر قیامت تک اسلام حسینی الوجود تھا۔ اسلام کو پھر بقا حسین نے دی ہے۔ آج جو حسین کا نام لینے والے ہیں، حسین کا نانا کرنے کے لیے سفارش کے لیے ہاتھ بڑھ گئے، خدا نے بتایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے حسین، وہ دین جو اللہ نے مجھے عطا کیا اس کی قدریں پامال ہو رہی تھی، قدریں مٹ رہی تھی، ظلم کا نفاذ ہو رہا تھا، ظالم طاقتور ہو رہا تھا، مظلوم پس رہا تھا، حقوق غصب کیے جا رہے تھے، عورتوں کی عزتیں پامال کی جا رہی تھی، قرآن کی بے حرمتی کی جا رہی تھی، اسلام کے قوانین کا مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ اے حسین، اس وقت تو نے اپنی جان کا نذرانہ دیا
تو نے اسلام کو بچایا تو گویا وہ میرا نام تیری وجہ سے زندہ ہو گیا. جو مٹنے کے قریب تھا اگر یزید حکمران رہتا تو اسلام کا نام و نشان لینے والا کوئی نہ ہوتا. تو حسین کو یہ جان کا نذرانہ دے کر میرے نام کو بھی زندہ کیا, رب کے نام کو بھی زندہ کیا. غزوہ بدر کے موقع پر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ باری تعالیٰ ان 313 کی لاج رکھنا, اگر یہ 313 شہید ہو گئے نہ بچے تو پھر کائنات میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. تو دوستان محترم کربلا میں ان شہادتوں کے ذریعے ہمیشہ کے لیے اسلام اور ایمان امر ہو گئے. ایک بڑا محبت بڑا واقعہ, حضرت اسامہ بن زید صحابی رسول بارگاہ مصطفیٰ میں آتے, آقا علیہ السلام اپنی کمری اوڑھے ہوئے, تو صحابی رسول کو دو اٹھی ہوئی کچھ چیزیں نظر آتی, ابری ہوئی چیزیں نظر آتی ہیں حضور کی کمری کے اندر. بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ دونوں ابری ہوئی چیزیں کیا ہے؟ آقا نے کمری کو ہٹایا تو آقا کے گالوں پر حسن اور حسین کا سر. پھر آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ آقا نے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. اے اللہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں, جو حسن اور حسین سے محبت کرے باری تعالیٰ تو بھی اس سے محبت کر. سبحان اللہ. اللہ کی محبت چاہتے ہو, اللہ سے تعلق چاہتے ہو, اللہ کی بارگاہ میں رسائی چاہتے ہو, اللہ سے ملاقات چاہتے ہو, اللہ سے ملنا چاہتے ہو, تو آقا نے تو طریقہ بتا دیا. آقا نے فرمایا باری تعالیٰ یہ میرے حسن اور حسین ہے, یہ میری فاطمہ کے جگر کے ٹکڑے ہیں, یہ میری فاطمہ کی اولاد ہیں, میں انہیں دل سے محبت کرتا ہوں. اور باری تعالیٰ جو ان سے محبت کرے, میری آل سے محبت کرے, میرے شہزادوں سے محبت کرے, باری تعالیٰ تو بھی ان سے محبت کر. اور اس کا دوسرا جملہ کیا ہے کہ جو ان سے محبت نہ کرے باری تعالیٰ پھر تو بھی ان سے محبت نہ کر. اور جس سے رب محبت نہ کرے اس کی نمازوں کا عالم کیا ہو, جس سے رب محبت نہ کرتا ہو تو اس کی تلاوت کا عالم کیا ہو. آئے ہاں اس لیے تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ہم لوگ کے ڈھیر نہیں, آج نماز زکات بھائی تمہیں مبارک. ہاں ایک بات پہ ناز ہے, میں اپنے بڑے بھائی جان کے قول دہراتا ہوں, ہم حضور کے میراثی. کوئی پوچھے بھائی جناب تسی کے ہو, ہم کہتے ہیں ہم حضور کے میراثی. تمہارے پاس سامان کے ڈھیر ہے, ہماری جھولی میں اگر کوئی ہے تو حسن اور حسین کی خیرات, ان کے گروہ کا صدقہ اللہ عطا کرتا ہے. کچھ بول رہے ہیں, کچھ پڑھ رہے ہیں, کچھ سیکھ رہے ہیں, کچھ اللہ نے عطا کیا ہے, تو حسین کی جوڑوں کا صدقہ اللہ نے عطا کیا ہے. آقا علیہ السلام مسجد نبوی کے منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. بچپن کا زمانہ ہے, شہزادہ حسین مسجد نبوی میں آ جاتے ہیں, تو کیا منظر ہوگا. بچپن کا عالم ہے, لڑکھڑاتے ہوئے, چلتے ہوئے, گرتے ہوئے مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں. آقا علیہ السلام سے ان کا گرنا نہ دیکھا گیا. آقا نے خطبہ چھوڑ کر حسین کو اپنی گود میں بٹھا دیا. حضور علیہ السلام کی محبت کا یہ عالم ہے. اپنی امت کو یہ درس دے رہے تھے, بار بار بتا رہے تھے میں تمہیں ڈرا رہا ہوں, اذکرکم, میں تمہیں اپنی اہل بیت کی محبت کا بتاتا چلا جا رہا ہوں کہ میں تم سے اور کوئی تقاضا نہیں کرتا, تم سے اگر کوئی تقاضا کرتا ہوں. آقا علیہ السلام سجدے میں نماز کے دوران سجدہ طویل ہو گیا, صحابہ پریشان ہو گئے کہ آقا علیہ السلام نے اتنا طویل سجدہ کیوں کیا. جب سلام پھیرا تو پوچھا یا رسول اللہ, تو سجدہ لمبے کرنے کا حکم آ گیا اللہ کی طرف سے. آپ نے فرمایا نہیں, شہزادہ حسین میری پشت پہ تھا, میں نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. عبادت کس کی تھی؟ اونچی بولی, عبادت کس کی تھی؟ اسے تو شیخ نے فتح پر ڈال لگے. عبادت کس کی تھی؟ اللہ کی. اور عبادت کرنے والا کون تھا؟ امام الانبیاء تھا. ہماری عبادت تو ایک طرف, امام الانبیاء کی عبادت حالت سجدہ میں رب سے کیا ملاقاتیں ہوں, کیا راز و نیاز ہوتا ہو, اس عالم میں رب کی عبادت کر رہے ہیں. حسین آقا کی پشت پہ آ جاتے اور آقا علیہ السلام سجدے سے سر نہیں اٹھاتے کہ کہیں حسین گرنا جائے اور زخمی نہ ہو جائے. یا رسول اللہ, وہ کیا منظر ہوگا 10 محرم کو, جو آپ کی آنکھیں دیکھتے ہیں, آپ کی آنکھوں میں جو آنسو آتے تھے وہ یہی اس وجہ سے آتے تھے کہ حسین اس وقت میں تو نہ ہوں گا تمہیں تسلی دینے کے لیے, تمہارے بابا علی بھی نہیں ہوں گے, تمہاری ماں فاطمہ بھی نہیں ہوگی, تو حسین جس سے آج تمہارا گرنا نہیں دیکھا جاتا تو 10 محرم کو حرام کر کیا آتا. تو دوستان محترم, آقا علیہ السلام نے سجدے سے سارے اس لیے نہیں اٹھایا کہ حسین آقا علیہ السلام کی پشت پر. عید کا دن تھا, یہ حسنین کریمین بارگاہ فاطمہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ امی جان آج تمام بچے نئے کپڑے پہن رہے ہیں, عید کا دن. اور شاعر کیا کہتا ہے, آج ہے عید دی دیوار میں مدینے ہوں, ہم حضور کے غلام ہیں, لوگ کہتے ہیں خادم,
تو ہماری یہ خواہش ہے آج ہے عید دیوار میں مدینے ہوا سامنے سرکار ہو گیا سامنے سرکار میں مدینے ہوا آج ہے عید دیوار میں مدینے ہوا ہر کوئی نئے کپڑے پاوے خوش پہ اٹھیلے عید مناوے ہر کوئی نئے کپڑے پاوے خوش پہ اٹھیلے عید مناوے ایک میں روزار ایک میں روزار میں مدینے ہوا آج ہے عید دی دیوار میں مدینے ہوا. تو یہ شہزادے اپنی امی جان کے پاس آتے ہیں کہ آج عید کا دن ہے ہم بھی نئے جوڑے پہننا چاہتے ہیں. آپ کی ماں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ خدا میں ہاتھ اٹھا دیا کہ باری تعالیٰ گھر میں فاقے ہیں حسن اور حسین کو نئے کپڑے کہاں سے دیے جا سکتے ہیں پر باری تعالیٰ میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا ادھر فاطمہ کی دعا قبول ہوتی ہے دروازے پہ دستک ہوتی ہے ایک شخص دو نئے خوبصورت جوڑے خوشبو میں لپٹے ہوئے حضرت فاطمہ زہرا کی خدمت میں پیش کر دیتا. آقا علیہ السلام فرماتی ہیں تو وہ کہنے لگی کہ یہ جوڑے کس کی ہیں کون لے کے آیا. وہ کہنے لگا کہ ہم اہل بیت کے درزی بس یہ تحفہ قبول کر لیجیے. آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اہل بیت کا کون درزی ہے جو آج صبح صبح دستک دے کر یہ دو جوڑے حسن اور حسین کے لیے دیے گیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جنت کے جوڑے لانے والا جبریل. ادھر حسن اور حسین کے دل میں خواہش ہوئی آپ کی ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی رب نے لاج کہ حسن اور حسین کے یاد کپڑے نہیں تو جنت کے جوڑے عطا کرتے تھے. تو دوستانی محترم وہ جنتیں بانٹنے والے جنتیں دینے والے جنتوں کے مالک ہیں. اس لیے میں اپنے قائد کی بات بتاتا ہوں حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری آپ فرماتے ہیں مت سمجھنا حسین پانی کا محتاج تھا نہیں. اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے ایک آب زمزم جاری ہو سکتا ہے آپ فرماتے ہیں حسین ایڑیاں رگڑ دیتا خدا کی قسم ساری کائنات میں آب زمزم سے بڑھ کے پانی آتا کہ کائنات ڈوب جاتی. پانیوں کے محتاج نہ تھے. امت کو درس دینا مقصود تھا کہ یہ اگر مصیبتوں کے ایسے پہاڑ بھی آ جائیں تو تم صبر کے ایسے پہاڑ بن جائیں. اور پھر ایک بڑا خوبصورت واقعہ آپ کے بچپن کا حسنین کریمین نے تختی لکھی اور تختی لکھنے کے بعد مقابلہ کیا کہ دونوں بھائیوں میں سے تختی کس کی خوبصورت ہے تو اپنے نانا جان کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں. آقا علیہ السلام نے جب تختیاں دیکھی آقا نے فرمایا اگر میں کہتا ہوں حسین کا خوش خط اچھا ہے تو حسین کا حسن کا دل ٹوٹ جائے گا اور اگر حسن کی تختی کو اچھا کہتا ہوں حسین کا دل ٹوٹ جائے گا. فرمایا اپنی ماں فاطمہ کے پاس چلے جاؤ. حضرت فاطمہ کی بارگاہ میں آتے ہیں دونوں شہزادے. آپ نے بھی کہا اگر ایک کی تختی کو اچھا کہتے ہیں دوسرے کا دل ٹوٹتا ہے. دوستان محترم دیکھیے یہ ہستیاں ان بچوں کے دل کو ٹوٹنے کو بھی کتنا اس بات کا خیال کرتی ہیں کہ انہیں پنجابی میں کہتے ہیں نام ارزان بھی نام. فرمایا کہ اپنے بابا کی بارگاہ میں جاؤ. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں. اب وہ بھی فیصلہ نہیں کرتے کہتے ہیں ہاں ایک طریقہ ہے کہ میں 7 موتی لے کر ہوا میں اچھالتا ہوں جس کی تختی پہ 4 موتی آ گئے اس کی تختی جیت گئی اور جس کی تختی پہ 3 موتی آ گئے وہ پیچھے رہ گیا. اب حضرت علی المصطفیٰ کرم اللہ وجہ کریم نے وہ 7 موتی ہوا میں اچھالے ادھر اللہ کو بھی منظور نہ تھا. جب اللہ کے محبوب کو پسند نہ تھا کسی ایک کا دل توڑنا اللہ کے محبوب کی بیٹی کو پسند نہ تھا کسی ایک کا دل توڑنا اور علی شر خدا کو منظور نہ تھا کسی ایک کا دل توڑنا تو رب نے کہا کہ میرا بھی یہ فیصلہ کسی کا دل ٹوٹے گا نہیں. وہ 7 موتی ہوا میں اچھلے 3 اس تختی پہ ہیں 3 اس تختی پہ. جبریل کو بھیجا جا 7ویں موتی کو تقسیم کر دیا. یہ ہے حسن اور حسین جن کی محبتوں کو پاس رب بھی رکھتا ہے. مگر ان ایام میں دوستان محترم کتنی مساجد ہیں کتنے حلقے ہیں کتنے ذکر کے مجالس منعقد ہوتی ہیں جہاں ذکر حسین کی بات ہوتی ہے. میں نے پہلے بتایا کہ ذکر حسین کی بات کرنا یہاں پر تو ان کے ناموں پہ نام رکھنا یہ بیت کے لوگ شیعہ کا فتویٰ لگا دیتے. اور پھر آقا علیہ السلام کی میں نے بتایا آقا روتے کیوں تھے یہ سنت مصطفیٰ ہے. میں اپنی قائد کی بات بار بار دہراؤں گا. آپ نے کہا اماموں کی سنت تو ہر کوئی بتاتا ہے امام بنو حضور کی سنت ہے. ایسے تک شلوار ہو گئے حضور کی سنت ہے. داڑھی اس طرح ہو حضور کی سنت ہے. نماز ایسے پڑھنی ہے حضور کی سنت ہے. حج ایسے ادا کرنا ہے حضور کی سنت ہے. صدقات و خیرات ایسے ادا کرنے ہیں حضور کی سنت ہے. مگر یہ کوئی نہیں بتاتا ہمیں حسین میں ہونا بھی حضور کی سنت ہے. آج ان سنتوں پر نہ کوئی بتانے والا ہے نہ کوئی عمل کرنے والا. حضور کی اس سنت پر بھی عمل ہونا چاہیے کہ ہمیں حسین میں حضور
حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. یہ میں آقا علیہ السلام کی حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آقا علیہ السلام کی چچی حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں آقا نے فرمایا اتانی جبریل. ہائے ہائے، کوئی خیال پیدا ہوتا جبریل آ گیا. کوئی ارادہ، کوئی خیال، کوئی بات دل میں آتی، اللہ پاک جبریل کو بھیج دیتے. آقا نے فرمایا اتانی جبریل فاخبرنی، جبریل میرے پاس آئے اور مجھے خبر دی کس بات کی؟ ان امتی ستطلبنی ھذا. آقا نے فرمایا کہ جبریل آئے اور آ کر خبر دی یا رسول اللہ آپ کے امتی حسین کو 10 محرم اور حرام کو شہید کر رہا ہے. آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو. کافر نہ تھے. آقا نے فرمایا آقا کی زبان سے سنیے ان امتی، میرے امتی، میرے کلمہ کو، مجھے آخری نبی ماننے والے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ دوستان محترم کی نمازیں ایسی نہ ہوں جو کل قیامت کے دن منہ پہ ماری جائیں. اور پھر ایک عالم دین، ایک بہت بڑے امام، آپ یہ کہتے ہیں کہ یا حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، اے حضور کی آل، اس سے بڑھ کر اللہ نے آپ کو کیا اعزاز دیا کہ آپ کو درود نہ بھیجا جائے کہ بندے کی نماز نہیں ہوتی. اس سے بڑھ کر کیا اللہ نے آپ کو انعام اور اکرام دیا ہوگا. اور دوستان محترم شب عاشور، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے میدان کربلا میں اپنے خیمے کے اندر تمام اپنے 72 رفقا کو اکٹھا کیا اور رات کے اندھیرے میں خطبہ آخری ارشاد فرمایا کہ یار وہ میرے خون کے پیاسے ہیں، وہ مجھے شہید کرنا چاہتے، تمہارے ساتھ ان کا کوئی جھگڑا نہیں. حسین بھی ان کی دعوت قبول نہیں کر سکتا، حسین یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا، کیونکہ حسین نے تو اپنے نانا کے ہاتھ پہ بیعت کر رکھی ہے. حسین تو زبان مصطفیٰ کو چوستا تھا، حسین تو دیکھتا چہرہ ہی مصطفیٰ کو تھا. وہ یزید کے ہاتھ پہ کیسے نہیں کے ہاتھ پہ بیعت کر سکتا؟ تم جانا چاہو تو چلے جاؤ. آقا علیہ السلام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرمایا چراغ بل کر چراغ کو بجھا دو، اب اندھیرے کا کوئی فائدہ اٹھا کر جانا چاہے تو چلا جائے. پھر امام نے خطبہ ارشاد فرمایا اور جب تہجد کا وقت ہوا، ابھی رات کا اندھیرا ہے، نہیں پتا کون چلا گیا کون بیٹھا ہے. یہاں اگر رات ہو جائے، اندھیرا ہو جائے اور کسی کو نہ پتہ چلے کون اٹھ کے چلا گیا، کسی کو کیا پتہ چلتا ہے کون چلا گیا کون رہ گیا. سحری کے ٹائم تہجد کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عباس ہائے ہائے دیے کو آن کر دو، جلا دو. تو پوچھا گیا کہ یا حضرت آپ کو کیسے پتا تھا؟ رات کو آپ نے اعلان کر دیا تھا کہ جو کوئی جانا چاہے چلا جائے. حضرت امام حسین کہتے ہیں مجھے یقین تھا سارے بھی جا سکتے ہیں، عباس نہیں جا سکتا. مجھے یقین تھا تو میں نے رات کے اندھیرے بھی کہہ دیا عباس. کہتے اس لیے کہتے ہیں عباس تو نام ہی وفادار کا ہے، عباس تو نام ہی وفادار کا ہے. دوستان محترم اللہ ایسے بھائی عطا کرے. حضور علیہ السلام اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کی اس کی ایک بات آپ کو بتاتا ہوں. ساری زندگی اپنے بھائی حضرت امام حسین کو مولا کہتے رہے. کیا کہتے رہے؟ مولا حسین، مولا حسین. اب حضرت امام حسین نے کہا کہ عباس بھائی کبھی مجھے بھائی بھی کہہ کے پکار دو. جب شہادت کا وقت آیا آپ گھوڑے سے نیچے گرے، حضرت امام حسین آپ کے کندھوں کے پاس آپ کا سر انور حضرت امام حسین کی گود پہ رکھا اور یہ کہہ رہے تھے کہ کبھی مجھے بھائی تو پکارو. آپ نے آنکھیں کھولی اور کہا ہے بھائی یا مولا حسین گواہ رہیے گا. عباس نے اپنا تن من دھن آپ پر لٹا دیا، کل نانا کے حضور کے گواہی دے دیجیے گا. جب دین پہ کڑا وقت آیا تو عباس پیٹ دکھا کر نہیں بھاگا، عباس اپنے بھائی کے ساتھ کھڑا رہا. تو دوستان محترم یہ آپ کی محبت کا عالم تھا کہ اپنے بھائی کو بھی بھائی نہیں کہتے تھے، مولا حسین کہتے تھے. اور پھر حضرت امام زین العابدین جو کربلا میں شہادت سے ایک ہی ہستی تھی جن کی شہادت نہیں ہوئی، وہ بھی شہید ہونا چاہتے تھے، مگر امام نے منع کر دیا کہ مخدرات عصمت و طہارت اور خانوادہ اہل بیت کی بیویوں کو مدینہ میں پہنچانا ہے. اگر تم بھی شہید ہو گے تم کو لے کے جانے والا کون ہوگا؟ حضرت امام زین العابدین کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی آپ بازار سے گزرتے تھے کسائی دکانیں بند کر لیتے تھے، چھریاں اندر کر لیتے تھے اور آپ ہر وقت روتے رہتے تھے. کسی نے پوچھا کہ یا حضرت یا امام اتنا روتے کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا یعقوب کا ایک ہی سو گیا تھا، رو رو کے آنکھیں چلی گئی تھی، میں نے تو اپنے سامنے 72 کو ذبح ہوتے دیکھا. ہائے ہائے امام زین العابدین کیوں نہ روئے؟ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے 72 کو ذبح ہوتے دیکھا ہے. اور دوستان محترم ہم یہ کہتے ہیں نا کہ گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا. ارے حضور علیہ السلام کی آل کو شہید کرنے سے بڑی کائنات میں کون سی گستاخی ہو؟ اور آج بھی لوگ اسے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان صحابہ کی ہم بات کرتے ہیں، جن صحابہ کی ہم بات کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو بیٹا کہیں گلی میں ملا، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بچپن کا زمانہ، تو انہوں نے کہا کہ تم تو ہمارے غلام،
اب حضرت عمر فاروق کا بیٹا حیران اور پریشان ہو گیا کہ امام حسین نے مجھے یہ کہا کہ تم ہمارے غلام ہو. میرے والد کی تو شان وہ ہے کہ اگر شیطان آتا ہے سامنے سے تو وہ منہ موڑ جاتا ہے کہ عمر آ. اور یہ کیا بچہ مجھے کہہ رہا ہے؟ حضور کا نواسا مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے غلام ہو. جب اپنے باپ سے یہ بات کی تو انہوں نے کہا ہاں بیٹا بات ایسے ہی ہے. بس حسن اور حسین سے کہو کہ اپنے نانا سے یہ بات لکھوا کر مہر لگوا لیں اور کفن میں میرے ساتھ رکھ دیں، کل جنت میں جانے کی گارنٹی بن جائے. اور پھر دوستان محترم آپ کو ایک ہی بات آخری بات بتا کے آپ سے اجازت چاہوں گا. اگر کوئی پوچھے کہ دین کیا ہے، اب لمبی تھوڑی تاریخیں لگ جائیں گے. دین یہ ہے، دین یہ ہے، دین اس چیز کا نام ہے، اس چیز کا نام ہے. آؤ بارگاہ اجمیر میں چلتے ہیں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جنہیں سلطان الہند کہا گیا، اس پورے ہند کے سربراہ ہیں. آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے پوچھتے ہیں کہ دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دین نسل حسین. دین کل حسین ہے. دین کیا ہے؟ شرماؤ نہیں یار، ڈرو نہیں. دین کل حسین ہے. بادشاہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین. دین است حسین، دین پناہ است حسین. دین کو پناہ ملی تو حسین کے دامن. موازنہ کرتے ہو ہستیوں کا، ہم نہیں کرتے. ہر کسی کی شان جدا ہے. صحابہ کی اپنی شان ہے، اہل بیت کی اپنی شان ہے، مگر ہم امام العاشقین حضرت خواجہ معین الدین چشتی کیا شاعر نے کیا خوب کہا. یہ بات کس قدر حسین، یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے معین الدین کے دین کی پناہ حسین ہے. ہاں حسین ہے، ہاں حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے. صحیح ہے کسی کے پاس؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین. سردار ندار دست در دست یزید. سر دے دیا، ہاتھ دے دیا. سردار ندار دست در دست یزید. حتیٰ کہ بدائے لا الہ است حسین. حسین ایک دل نشی کہانی، حسین دستور حق بانی، حسین عباس کا سراپا، حسین اکبر کی نوجوانی، حسین قاسم کی کم نوائی، حسین اصغر کی بے زبانی، حسین ادنا کا خشک ساحل، حسین زہرا کی بے قراری. حسین دل ہے، حسین جاں ہے، حسین قرآن کی زباں ہے، حسین سجدوں کی سرزمین ہے، حسین ذہنوں کا آسماں ہے. اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں جواں ہے. حسین ایمان کی جستجو ہے، حسین یزدہ کی آبرو ہے. حسین تنہا تھا کربلا میں، حسین کا ذکر چارسو ہے. فرات کی نبض رک گئی ہے، حسین میں گفتگو ہے وہاں جہاں گلابوں سے بھر گیا ہے. حسین شاید لہو لہو ہے. صحابہ کی انجمن سے پوچھو، حسین پیغمبر کا ہو بہو ہے. حسین امت کی آبرو ہے. حسین حق سچ کی گفتگو ہے. حسین باطل کے تو بدو ہے. حسین تا حشر سبحان اللہ.